اس مووی میں سب لوگوں کو جینیٹک انجینئرنگ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان کے ہاتھ پر ٹائمر سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں ٹائم کرنسی بن گیا ہے، اور جینیٹک موڈیفیکیشن کی بدولت لوگ 25 سال کی عمر میں اولڈ ایج کو روک سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ یہ کہ 25 سال تک پہنچنے کے بعد ہر شخص کو مزید زندہ رہنے کے لیے ٹائم کو بطور کرنسی خریدنا ہوگا۔ لوگ زیادہ کام کر کے زیادہ ٹائم کما سکتے ہیں، اور ایک بار جب آپ کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو آپ مر جاتے ہیں۔ اب مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک ول نامی نوجوان کو دیکھتے ہیں جو ڈیٹن میں رہتا ہے، جو امریکہ میں ایک غریب بستی ہے۔ وہ دن بدن زندہ رہنے کے لیے کام کرتا ہے، اپنی ہمیشہ جوان ماں ریچل کے ساتھ ٹائم کرنسی شیئر کرتا ہے، اور اس طرح وہ دونوں ہر دن گزارتے ہیں۔ ول کی ماں آج 50 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ ول کو لنچ کے لیے 30 منٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب وہ واپس آئے گی تو وہ دونوں مل کر سالگرہ کا جشن منائیں گے۔ ڈیٹن میں ہر ایک کے بازوؤں پر ایک گرین ڈیجیٹل گھڑی ہے جس پر ہر وقت گنتی ہو رہی ہوتی ہے۔ ول بہت جنرس ہوتا ہے اور ایک بھکاری لڑکی مایا کو آسانی سے 5 منٹ دے دیتا ہے۔ کام کے راستے میں وہ ایک کافی خریدتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہر چیز کی قیمت اور بڑھ گئی ہے۔ کام پر جاتے ہوئے وہ گلیوں میں لوگوں کی لاشیں دیکھتا ہے جو ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے مر چکے تھے۔ ول ایک میٹل سٹیمپنگ پلانٹ میں کام کرتا ہے۔ اپنی شفٹ کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اسے کم تنخواہ دی جاتی ہے، کوٹا بڑھ گیا ہے۔ ول ایک بار میں جاتا ہے جہاں وہ اپنے دوست بورل سے ملتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہر ایک کے ساتھ ڈرنک کر رہا ہے۔ ول کا دھیان اس کے بازو پر پڑتا ہے جہاں پر اس کے پاس 116 سال سے زیادہ کا ٹائم ہوتا ہے۔ ول سمجھ جاتا ہے کہ اس آدمی کا تعلق ڈیٹن سے نہیں تھا اور اسے خطرہ تھا کہ وہ لوگ اس سے ٹائم چرا لیں گے۔ ول اسے وہاں سے جانے کا کہتا ہے لیکن وہ آدمی نہیں جاتا، اور تھوڑی دیر بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک گینگ لیڈر فارسٹ آ جاتا ہے۔ وہ زبردستی اس آدمی کا وقت چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ سب لوگ بار میں ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، لیکن ول انٹرفیئر کرتا ہے اور آدمی کو فرار ہونے میں مدد کرتا ہے۔ دونوں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور آخرکار چھپنے کے لیے ایک پرانی عمارت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ آدمی ول کو اپنا نام ہنری بتاتا ہے۔ وہ ول کو بتاتا ہے کہ ٹائم کرنسی سسٹم پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ کرنسی کے سسٹم کا مطلب یہ بھی تھا کہ امیر معمول سے کہیں زیادہ زندہ رہ سکتا ہے اور لازمی طور پر امورٹل ہو جاتا ہے، جبکہ غریب مر جاتا ہے۔ تاہم ہنری اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہنے سے تھک گیا تھا۔ وہ ول سے کہتا ہے کہ وہ اب مزید اپنا وقت نہیں چاہتا، لیکن ول اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا۔ صبح جب ول کی آنکھ کھلتی ہے تو ہنری اپنا سارا وقت سوتے ہوئے ول کو شیئر کر گیا ہوتا ہے۔ ول ایک کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے کہ ہنری پل کے کنارے بیٹھے ہوا تھا، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ہنری کچھ کرنے لگا ہے۔ اسے روکنے کے لیے بھاگتا ہے، لیکن ہنری کا وقت ختم ہونے پر وہ پل سے نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ول پل پر لگے ریکارڈنگ کرتے ہوئے اسٹریٹ کیمروں کو دیکھتا ہے اور گھر واپس بھاگ جاتا ہے۔ ول اپنے دوست بورل کے گھر جاتا ہے اور اسے اپنا نیا وقت دکھاتا ہے۔ بورل کو اتنے لمبے عرصے تک اپنا دوست رہنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے ول اسے 10 سال دے دیتا ہے۔ بورل اسے خبردار کرتا ہے کہ ڈیٹن میں اتنا وقت رہنے سے وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ ول اپنی ماں کو لے کر نیو گرینوچ لے جانے کا پلان بناتا ہے۔ ول کی ماں بینک میں 2 دن کا قرض ادا کرتی ہے۔ وہ گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ کرایہ 1 گھنٹے سے بڑھ کر 2 گھنٹے تک کر دیا گیا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس صرف 90 منٹ باقی ہوتے ہیں۔ گھبراہٹ میں وہ گھر کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ول بس اسٹاپ پر اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور وہ اپنی ماں کے بس اسٹاپ کی طرف بھاگتا ہے، لیکن اسے بہت دیر ہو جاتی ہے اور اس کی ماں اپنے بیٹے کی گود میں مر جاتی ہے۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد وہ اکیلا ہی نیو گرینوچ میں چلا جاتا ہے۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتا ہے اور ایک اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک جوان لڑکی اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ ریسٹورینٹ کی ویٹریس اسے ریلیکس ہونے، امیروں کے ساتھ گھل مل جانے کے لیے کہتی ہے اور قریب ہی ایک کیسینو جانے کا مشورہ دیتی ہے۔ دوسری طرف ہنری کی باڈی ٹائم کیپرز کو مل جاتی ہے، جو کہ ایک پولیس کی طرح ہی اتھارٹی کا ادارہ ہے۔ ٹائم کیپر رے اسٹریٹ کیمروں کو دیکھتا ہے اور فوٹیج کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ ول کی تصویر دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے ساتھی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس شخص کو جانتا ہے اور کیا اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی ہے۔ رے انہیں بتاتا ہے کہ وہ اس ول کو نہیں جانتا، لیکن وہ اس کے فادر کو جانتا تھا، جس کو ابھی تک ٹائم کیپر سرچ کر رہے ہیں۔ کیسینو میں ول کو ایک شخص فلپ ملتا ہے جو کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ول ایک ہائی سٹیکس پوکر گیم کھیلتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ اب اس کے پاس 1000 سال کا ٹائم آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فلپ ول سے بہت امپریسڈ ہوتا ہے، اور اس کی بیٹی بھی بہت متاثر ہوتی ہے جس کا نام سلیویا ہوتا ہے، اور وہ وہی لڑکی ہوتی ہے جو اسے ریسٹورینٹ میں دیکھ رہی تھی۔ فلپ ول کو پارٹی کے لیے اپنے مینشن میں انوائٹ کرتا ہے، اور سلیویا کو دوبارہ دیکھنے کے لیے ول آنے کے لیے مان جاتا ہے۔
وہ وہاں جانے کے لیے ایک نئی گاڑی خریدتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے۔ وہاں فلپ اسے سلیویا کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی سے بھی ملواتا ہے۔ تینوں امیر ہونے کی وجہ سے ایک ہی عمر کی نظر آتی تھی اور تینوں کے ساتھ ہر وقت گارڈز رہتے تھے۔ وہاں ول اور سلیویا سمندر میں نہانے چلے جاتے ہیں۔ سلیویا ول کو بتاتی ہے کہ وہ اکثر کچھ وائلڈ اینڈ کریزی کرنا چاہتی تھی، لیکن فلپ نے ہمیشہ اپنے خاندان کے افراد کو بہت ریسٹرکٹڈ رکھا تھا۔ اچانک وہاں ٹائم کیپرز آ جاتے ہیں اور ول اور سلیویا کا سامنا کرتے ہیں۔ رے ول کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتا اور اس سے 1000 سال واپس لے لیتا ہے۔ رے اسے بتاتا ہے کہ وہ ول کے فادر کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ول دوسرے ٹائم کیپر سے لڑتا ہے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے سلیویا کو ہوسٹیج بنا لیتا ہے۔ رے بھی ان کا پیچھا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک زبردست کار چیز دکھایا جاتا ہے۔ کار کا پیچھا کرنے کے بعد ول سب سے بچتا ہوا سلیویا کے ساتھ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جو اسے چھوڑنے کی ریکویسٹ کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ ڈیٹن واپس آتے ہیں تو ان کی گاڑی منٹ مین کے بچھائے گئے جال میں پھنس جاتی ہے، جہاں ول اور سلیویا بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اسے پتا چلتا ہے کہ ول کے پاس صرف تھوڑا سا وقت بچا ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن سلیویا کے پاس ابھی بھی 10 سال بچے تھے اور اس لیے وہ ول کی بجائے اسے لے جاتے ہیں۔ سلیویا گھبرا جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا کم وقت پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ول اسے بتاتا ہے کہ اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عام لوگ دن بدن زندہ رہتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ اپنے دوست بورل کو تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، اس امید پر کہ وہ انہیں کچھ وقت دے سکتا ہے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ بورل نے اپنی دولت کے نشے میں اتنی شراب پی لی کہ وہ مر گیا اور سارا وقت اس کی بیوی اور بچوں کے لیے چھوڑ گیا۔ ول سلیویا کی ڈائمنڈ ایئرنگز اتار کر انہیں زیادہ وقت خریدنے کا انتظام کرتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ وہ فلپ کو فون کرتا ہے اور سلیویا کی واپسی کے لیے 1000 سال کا تاوان مانگتا ہے، جسے ٹائم ویلفیئر آفس بھیج دیا جائے۔ رے کال سنتا ہے اور ول کو خبردار کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کے راستے پر نہ چلے۔ ول کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فادر کا جرم وقت چوری کرنا نہیں تھا بلکہ کچھ زیادہ سنگین تھا۔ ادھر رے کو پتا چل جاتا ہے کہ ول کہاں چھپا ہوا تھا اور وہ فلپ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی کو بحفاظت واپس لے آئے گا۔ ول سلیویا کو بتاتا ہے کہ اس کے فادر ٹائم حاصل کرنے کے لیے عام فائٹ کرتے تھے۔ وہ پہلے یہ ظاہر کرتے تھے کہ دوسرے جیت رہے ہیں، اس سے وہ حد سے زیادہ پر اعتماد ہو جاتے تھے، لیکن آخری چند سیکنڈ میں وہ ہار جاتے۔ اگلے دن تاوان ادا نہیں کیا جاتا۔ ول سلیویا سے کہتا ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کے والد کو ٹائم کیپرز نے روکا تھا، لیکن سلیویا کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ اصل میں اس کے فادر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود ول نے اسے جانے دینے کا فیصلہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کال کرے۔ چونکہ وہ غریب بستی میں تھے اس لیے وہ اسے اپنی حفاظت کے لیے بندوق بھی دیتا ہے۔ وہ دونوں کس کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ الگ ہو جاتے ہیں تاکہ سلیویا کال کر سکے، رے ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ول کو گولی مار دیتا ہے۔ گھبرائی ہوئی سلیویا کو اس کو بچانے کے لیے رے کو گولی مار دیتی ہے۔ ادھر ول رے کو گھر لے آتا ہے اور اپنا وقت واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رے کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے۔ چونکہ ول رے کی گاڑی لے جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، وہ کالی چیلنجر کار کو ہائی جیک کرنے سے پہلے اپنے وقت کے 4 گھنٹے اس کے پاس منتقل کرتا ہے اور اسے بستی میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ سلیویا کو احساس تھا کہ پولیس کار کو استعمال کرنے کا مطلب ہے ہر طرف سے اٹینشن حاصل کرنا۔ وہ راستے میں ایک اور پیسنجر کو لوٹتے ہیں، تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے پوسٹرز ہر جگہ لگائے گئے ہیں اور ان کو پکڑنے پر 10 سال کا انعام رکھا گیا ہے۔ فلپ کلرڈ لائٹ اینڈ نمبرز کے ساتھ دنیا کے ایک بڑے نقشے کو اسٹڈی کرتا ہے۔ وہ اپنے کاروباری شراکت داروں کو یقین دلاتا ہے کہ ان کی بیٹی موجودہ معاشی نظام کو تباہ نہیں کرے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے رے کو رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رے اسے بتاتا ہے کہ سلیویا کے اقدامات کی وجہ سے اس کے لیے بھی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جائے گا۔ اگر فلپ نے مداخلت کی اور اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کی تو رے اسے بھی گرفتار دیکھے گا۔ ول سلیویا کو ہینڈ گن استعمال کرنا سکھاتا ہے۔ وہ اسے وقت حاصل کرنے میں مدد کرنے کی پیشکش کرتی ہے۔ ول سلیویا ایک بینک کی کھڑکی سے ایک بختر بند کار چلاتے ہیں اور کئی بار کیسٹس نکالتے ہیں۔ وہ تمام لوگوں کو بلاتے ہیں کہ وہ بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بستی کے زیادہ تر لوگوں کو بانٹ دیتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ ادھر ول سلیویا ایک موٹل میں دونوں قریب آتے ہیں کہ اچانک محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے اور اسی وقت ٹائم کیپرز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں، لیکن وہ دونوں پھر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ سیکریٹلی ایک ہوٹل میں پوری بلڈنگ کرائے پر لیتے ہیں۔ فورٹس اور اس کا گینگ عام شہریوں کو اس وقت بہت بھڑکاتا ہے کہ کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ انہوں نے 2 بھاگنے والوں کو کہاں دیکھا ہے۔ ادھر فورٹس سب کو بتاتا ہے کہ یہ سسٹم امیروں اور ٹائم کیپرز نے عام شہریوں پر ظلم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ فورٹس ول کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اس سے لڑنے کے لیے عام فائٹ کرے۔ ول کا وقت تیزی سے گزرتا ہے۔ ول ٹائم کو ریزرو کرنے کے لیے اپنی چال کا استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے شوز سے گن نکالتا ہے اور فورٹس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس ساری سچویشن سے ول مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ نمبرز کے مطابق سسٹم کو بدلنے میں 1 ملین سال لگیں گے۔
सिल्विया जानती थी कि उन्हें वो वक्त कहाँ से मिल सकता है। सिल्विया अपने फादर और उसके गार्ड्स की तवज्जो हटाने के लिए घर वापस आने का बहाना करती है ताकि विल उसके फादर पर छुपकर अटैक कर सके। वो गन की हेल्प से उन्हें उनके ऑफिस ले जाते हैं और वहाँ मौजूद एक बड़ी सी वॉल्ट खोलते हैं जहाँ उन्हें 1 मिलियन साल वाली एक कैसेट मिलती है। फिलिप ये कहने की कोशिश करता है कि ये हमेशा एक फर्द के बेनिफिट में होता है कि वो हमेशा जिंदा रहे, चाहे उसे कितने ही लोगों की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। लेकिन वो दोनों इस बात पर कायल नहीं होते और फिलिप को दफ्तर में बंद करके दोबारा डेटन वापस आ जाते हैं। डेटन में मौजूद टाइम कीपर से बचते हुए और उन्हें कहीं और मसरूफ रखते हुए वो 1 मिलियन कैसेट छोटी बच्ची माया को दे देते हैं। ये टाइम कैसेट देखकर वहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसी हंगामे में विल और सिल्विया वहाँ से भाग जाते हैं। इनको भागता देखकर रे इनका पीछा करता है और तीनों एक दूर दराज के इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ रे इनके सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अब इनका टाइम खत्म होने लगता है। यहाँ पर विल समझ जाता है कि रे भी डेटन का ही रहने वाला है और वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो सिर्फ अपना काम कर रहा है। रे विल को बताता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी डेटन से बाहर जाए और अमीर हो जाए क्योंकि ये सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो उनके सामने ही मर जाता है। उसी वक्त विल और सिल्विया रे की कार में जाते हैं और उसकी सैलरी ले लेते हैं, जिसके बाद उनके पास काफी टाइम आ जाता है। दूसरी तरफ टीवी पर न्यूज आती है कि डेटन के सारे लोग न्यू ग्रीनविच की तरफ मार्च कर रहे हैं और टाइम का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। खबरें देखकर टाइम कीपर्स फैसला करते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते और सब अपनी जॉब्स छोड़ देते हैं। इधर हम विल और सिल्विया को एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा देखते हैं, जिसका मतलब ये था वो दोनों एक और बहुत बड़ी चोरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसी के साथ यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।